آج سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ تحب عقیلا، یا رسول اللہ کہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا انی احبہ لحبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو میں اس لیے عقیل سے محبت کرتا ہوں، میرا چچا ابو طالب بھی عقیل سے محبت کرتا تھا، اور دوسرا میں عقیل سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں، عقیل کا بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہر اس ماں باپ سے محبت کرتے ہیں جن کی اولاد راہ حسین میں قربان ہو۔ جس ماں باپ کے بیٹے مولا حسین کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں، اس اولاد کے ماں باپ سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر اور اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا، اور جو خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام، اس خط کے جملے یہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والو میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، اور اگلا جملہ سننا، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے، جو سب اہل بیت کے بڑے مورد وثوق ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ یہ عظمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی کہ کوفہ میں جو بیعت ہو رہی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت ہو رہی تھی، لیکن ہاتھ جناب مسلم کا تھا۔ کتنی عظمت ہے کہ آج مسلم کا ہاتھ مسلم کا نہیں ہے، حقیقت میں مولا حسین علیہ السلام کا ہاتھ۔ یزید کو خط لکھا گیا، اگر کوفہ چاہیے تو کوفہ کا گورنر تبدیل کر، اس لیے کہ سارے کوفی امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ سفیر حسینی پر ایک ہاتھ پر بیعت ہو چکی مولا حسین کے لیے، ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ میں پہنچا، شیعہ جان امیر المومنین کو گرفتار کیا جانے لگا، زندان بھر گئے، جیلیں بھر گئیں، خوف دبدبا کی فضا ایک کوفے کی فضا پر مسلط ہو گئی، اور تاریخ نے پھر اس رات کا منظر لکھا کہ مسجد کوفہ میں ہزاروں لوگ تھے۔ نماز مغرب کے وقت جناب مسلم کی اقتداء میں پھر ابن زیاد کے جب گماشتے آئے اور یہ خبر پھیلی کہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں، یقین فرمائیے تاریخ کہتی ہے مائیں جاتی تھی مسجد کوفہ میں، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آتی تھی، بہن جاتی تھی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آتی تھی، بیوی جاتی تھی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آتی تھی۔ ہزاروں لوگ تھے نماز مغرب کے وقت، عشاء کے وقت چند لوگ رہ گئے، اور نماز عشاء کا جناب مسلم نے جب سلام پھیرا تو اکیلے مسلم رہ گئے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ بڑا معروف، وہ اسی موقع کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کہاں جائیں جناب مسلم؟ کوفے کے راستوں سے واقف نہیں ہے، رات کا وقت ہے، ایک گلی میں چلتے رہے، بالآخر تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے اس گھر کی مالکہ نے جو دروازہ کھولا، ایک اجنبی کو اپنے دروازے پہ دیکھا۔ جناب مسلم نے فرمایا اے مومنہ میں پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ۔ مومنہ گئی جام پانی کا بھر کے لائی، جناب مسلم نے پانی پیا، مومنہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، بیٹے کے انتظار میں تھی، دیکھا وہ شخص پھر دروازے پہ بیٹھا ہے۔
اس وقت اس مومنہ نے کہا کہ رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا کسی کے دروازے پہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت فرمایا گھر وہ جائے جس کا گھر ہو، ایک غریب الوطن کہاں جائے، ایک پردیسی اور مسافر کہاں جائے؟ مومنہ نے پوچھا آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں؟ کہا میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر مسلم ہوں۔ عورت مومنہ تھی، نام تاریخ نے طوع لکھا۔ جب طوع نے سنا کہ مومنہ یہ سفیر حسین ہے، اس نے گھر کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کی رحمت چل کے ہمارے گھر آ گئی، فرزند علی و بطول ہمارے گھر آ گئے۔ جناب مسلم کو گھر میں جگہ دی، جناب مسلم کے لیے کھانا پیش کیا، جناب نے کھانے کی طرف رغبت نہیں فرمائی۔ آدھی رات کو اس کا منافق بیٹا جب گھر آیا اور ماں کو کثرت سے اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا، ماں سے کہتا ہے اماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں کہتی ہے پہلے قسم کھاؤ کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ منافق کی قسم کا کیا اعتبار؟ بیٹے نے قسم کھائی، کہا سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں مہمان، اللہ کی رحمت چل کے ہمارے گھر آئی ہے۔ اس منافق نے نماز فجر کے وقت تک دارالامارہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ سفیر حسین تو ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ نماز فجر جناب مسلم نے ادا کی، بلکہ ساری رات کا منظر لکھا ہے، بین راکع و قائم و ساجد۔ جناب مسلم کی ساری رات عبادت خدا میں گزری، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود۔ نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا دستہ بھیجا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی جب آوازیں آئیں، جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا۔ مومنہ کہتی ہے اے سفیر حسین آپ میرے گھر میں رہ کے بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا مومنہ دشمن بڑا پست اور ذلیل ہے، وہ تیرے گھر کا احترام نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں گھر سے باہر نکل کے جنگ کروں گا۔ عزادارو کوفے کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ جن لوگوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس میں ہمارا عقیدہ بھی شامل ہے۔ امام معصوم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا بندہ بہادر نہیں ہوتا، امام سے بڑا شجاع اور کوئی نہیں ہوتا۔ آئمہ کے بعد آل محمد کے گھرانے میں 3 ہستیاں ایسی تھیں جن کی شجاعت کی مثال، جن کی شجاعت کی نظیر کائنات میں نہیں تھی۔ ایک امیر المومنین کے فرزند جناب محمد حنفیہ، معصومین کے بعد جناب محمد حنفیہ۔ دوسری شخصیت جناب مسلم ابن عقیل، اور تیسری شخصیت عباس ابن امیر المومنین۔ یقین کیجئے تجزیہ نگار لکھتے ہیں اگر یہ تینوں ہاشمی شیر کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اگر تنہا مولا عباس کو اجازت مل گئی ہوتی تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ 500 کا دستہ۔ جناب مسلم کی لڑائی کیا تھی؟ اللہ گواہ مقتل کہتی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو یوں فضا میں اچھالتے، آتے ہوئے تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے۔ کوفے کی گلیاں لاشوں سے بھر گئی۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کی طرف قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد کہتا ہے ایک فرد کی گرفتاری کے لیے 500 کے سپاہ تھوڑی ہے۔ اس وقت ابن اشعث نے کہا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال اور بکال سے لڑائی ہے؟ یہ علی کا شعر ہے، یہ ہاشمی شعر ہے۔ عزادارو جناب مسلم جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔
گلی میں گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں بڑھتے گئے تو جب گڑھے میں گرے پھر جناب مسلم کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی۔ اس وقت ایک شکی نے آگے بڑھ کے چہرے پہ تلوار ماری، چہرے پہ تلوار کا لگنا تھا، لب کٹ گئے۔ جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور جناب مسلم کو خچر پر سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا۔ آپ جانتے ہیں زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ جناب مسلم کتاب کربلا کا دیباچہ ہیں۔ دیباچہ جانتے ہو، جس کو پڑھ لینے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا درج ہے۔ جناب مسلم کی مظلومیت پہ غور کرو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہونے والا ہے۔ جناب مسلم زخمی تھے، پیاسے تھے، دارالامارہ پہنچے، پانی کے گھڑے رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ ایک ملعون نے بڑی گستاخی کی اور اس نے جو بات کی میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے جناب مسلم کو کیا کہا، لیکن ایک دوسرے شخص نے ایک جام پانی کا پیش کیا، لب کٹے ہوئے تھے۔ جناب مسلم نے پانی پیا، پینے کا ارادہ کیا، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے، پیالے کا پانی خون آلود ہو گیا، پانی زمین پہ پھینک دیا۔ فرمایا مسلم تیرا رزق دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے کہا مسلم امیر کو تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم جو اتنے بڑے مقصد کے لیے آیا ہو اس کو رونا زیب نہیں دیتا، تم روتے کیوں ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا ابن زیاد میں اپنی موت کی وجہ سے اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں، تو رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، میں خط لکھ چکا ہوں، آقا کوفہ تشریف لے آئیے، لیکن اب روتا اس لیے ہوں کہ میرا آقا حسین اکیلا نہیں آ رہا، میرے آقا کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں آ رہی ہیں۔ کوئی ہوتا جو میرے مولا تک یہ پیغام پہنچاتا آقا اب کوفہ نہ آئیے، کوفے کے حالات بدل گئے، اب کوفہ نبی زادیوں کے لیے سازگار نہ رہا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، جناب ہانی ابن عروہ صحابی رسول ہیں اور جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جلاد نے تلوار نکالی، جناب مسلم سے کہتے اپنی گردن آگے کرو اور جھکاؤ۔ فرمایا یہ ظالم کی تائید میں نہیں کروں گا، میں تیرے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا۔ ہزادر و جلاد کی تلوار چلی، سر تن سے جدا ہوئے اور دونوں شہیدوں کے لاشیں دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکے گئے، اور ہزاداروں پھر اسی پر اکتفا نہ ہوا، پھر پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں اور پھر مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ادھر سے مظلوم کربلا کا قافلہ چلتا ہوا ایک منزل پر جب پہنچا، کوفے سے آنے والے بنی اسد کے دو افراد مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آقا ہم کوفہ سے ایک اہم خبر لائے ہیں، تنہائی میں ہماری خبر سن لیں۔ مولا حسین علیہ السلام خیمے میں بیٹھے تھے، ساتھیوں پر نگاہ کی، فرمایا میرے ساتھیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی بات چھپانا ہو، جو بھی خبر ہے سب کے سامنے بیان کرو۔ عرض کی فرزند رسول اہم خبر یہ، ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا ہے کہ آپ کے بھائی مسلم اور صحابی رسول ہانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ میرے آقا نے خبر شہادت سنی، پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، فرمایا اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، اولاد عقیل حسین تم سے راضی ہے، اب تم واپس جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اولاد عقیل نے عرض کی آقا ہم اپنی جانیں بھی آپ پر قربان کریں گے، بھائی مسلم کی طرح آپ پر قربان ہوں گے، بھائی کا انتقام لے سکے انتقام لیں گے، ورنہ اسی راہ پہ چلے جائیں گے جس راہ پہ ہمارا بھائی مسلم چلا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اب کریم کربلا اٹھے، بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ۔
ہمارے ساتھ مسلم کی بیٹی صبر کر تاریخ نے عاتقہ نام لکھا ہے. یہ بچی اور امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ یہ ہم سے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے عاتقہ کو بلایا، مولا حسین کی بھانجی ہے، زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پھر سر کے بوسے لیے، پھر فرمایا بہن فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، ذرا وہ گوشوارے تو لو. آقا زادی نے گوشوارے دیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. مسلم کی بیٹی بڑی باہوش اور سمجھدار بچی جب یہ محبت اور یہ پیار کا انداز دیکھا، عرض کرتی ماموں جان آپ پیار اور محبت ہمیشہ کرتے ہیں، ماموں جان آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، میرے بابا کو خیریت ہے؟ ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے، ایسی محبت اور شفقت تو یتیموں سے ہوتی ہے. مظلوم کربلا روئے اور فرمایا عاتقہ بیٹی تیرا بابا عالم غربت میں کوفہ میں مارا گیا. عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا. واہ مسلمہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ محمدہ. نبی زادیوں کے ماتم اور گریے کی صدائیں بلند ہوئیں. آزاد اور بس آخری جملہ، یہ سارا منظر جناب سکینہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے. جناب سکینہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عالم غربت میں کوئی مارا جائے نا، جس بچی کا باپ عالم غربت میں مارا جائے اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جس کا باپ عالم غربت میں مارا جائے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. جس بچی کا باپ عالم غربت میں مارا جائے ہر کوئی اس سے شفقت اور پیار کرتا ہے. لیکن میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب تھی، تیرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، حسین جیسا شفیق ماموں موجود تھا، لیکن ہائے قسمت جناب سکینہ کی. عزاداروں 11 محرم بابا کے لاشوں سے لپٹ کے رو رہی تھی. کون تھا بی بی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ شمر کے تماچے، سکینہ کے رخسار. بی بی رو کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.